أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اسراف کسے کہتے ہیں، اور اسراف کے بعد جو اللہ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو. قنوط کے معنی کیا ہیں، اور یہاں مایوسی سے جو مخاطب لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اسراف کے بارے میں یہ بات مختصر طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر وہ کام جو حد اعتدال سے بڑا ہوا ہو اسے اسراف کہتے ہیں. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عابد اور زاہد اور مفسر گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نافرمانی پر ایک حبہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے. نافرمانی کی راہ میں، نافرمانی کے زمرے میں جو بات آتی ہے وہاں ایک پائی بھی خرچ کرنا، ایک حبہ بھی خرچ کرنا اسراف. گویا یہ اسراف چھوٹے سے چھوٹے نافرمانی سے لے کے بڑی سے بڑی نافرمانی کو شامل ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی کفر و شرک ہے. تو ان مسرفین کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اور یہ نا امیدی اس لیے کہی گئی کہ مشرکین کے شرک کا ایک سبب بھی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے نا امید ہو جاتے ہیں. انہیں ان کی امیدیں، ان کی چاہتیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مختص نہیں رہتی، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی چاہتیں اور ان کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہنے والے کہہ گزرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ حضرت صاحب سے ملتا ہے، یہیں سے ملتا ہے. یہاں تک کہہ گزرتے ہیں. گویا اللہ رب العزت سے نا امیدی ہے اور غیر اللہ سے امیدیں
اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی بے عقلی اور کیا ہو؟ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو الذنوب میں الف لام استغراق کا ہے کہ تمام گناہ، لیکن مگر اس کے ساتھ تاکید کے لیے جمیعہ کا لفظ بھی ساتھ میں اترا دیا کہ سارے کے سارے گناہ اللہ تمہارے معاف فرما دے۔ غفرا کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنے کے، پردہ پوشی کے، چھپا دینے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو خود ہوتی ہے سر پہ رکھی جاتی ہے، مغفر اس کو کہتے ہیں، اسی لیے کہ چھپ جاتا ہے سر اس میں سارے کا سارا، اور باہر سے ضرب سے چوٹ سے سر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں غفور سے مراد کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جب ساری پوشیدہ چیزیں نمایاں ہوں اور ہر چیز کا حشر و نشر ہوگا۔ کتنا خوفناک مسئلہ ہے کہ انسان کے سامنے ہی نہیں بلکہ دوسرے انسان بھی اس کی کرتوتوں سے آگاہ ہو کہ یہ اس کیٹاگری کا آدمی تھا۔ آج تو انسان چھپ جاتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ نہ اللہ سے چھپ سکے گا نہ اللہ کے بندوں سے چھپ سکے گا۔ یہاں تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں سے چھپا ہوا ہوں، مگر یہاں اللہ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، مجھ سے نہیں چھپتے۔ لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگ نہ دیکھ لیں تو کیا میں نہیں دیکھ رہا؟ مجھ سے چھپ سکتے ہو، میری نگاہوں سے بچ سکتے ہو؟ جب میری نگاہوں سے نہیں بچ سکتے تو پھر مجھ سے ڈرو، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو جو دیکھ رہا ہے؟ لوگ جو دیکھتے ہیں ان کے دیکھنے کے خوف سے انسان برائی چھوڑ دیتا ہے، لیکن مالک الملک جس کی نگاہ میں ہر چیز ہے، اس کے خوف سے اور اس کی خشیت سے اور اس کے ڈر سے سارے گناہ چھوڑے۔ نیکی تب ہے، نیکی تب ہے۔ لوگوں کے ڈر سے برائی چھوڑنا یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو اس نے اس لیے کیا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں رسوا نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نگاہوں میں جیسے مرضی رسوا ہوتے رہو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جو خلیل اللہ تھے، وہ اللہ سے رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں، رب لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا، لوگوں کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہوں میں قیامت کے دن۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں جنہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہماری بے خوفی کی بھی انتہا ہے، ہماری لاپرواہی کی بھی انتہا ہے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔
لوگوں سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے خوف نہیں کھاتے۔ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سارے گناہ چھپا دوں گا، لوگوں کے سامنے تمہارے گناہ نہیں نظر گے، لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا، میں جانوں اور تم جانو۔ اللہ اکبر کرو، میں جانوں اور تم جانو، میرا تمہارے ساتھ واسطہ اور تعلق اور رابطہ ہے، اب میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ انہ، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ڈبل تاکید ہے گویا کہ اللہ کے علاوہ گناہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ معافی دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ چھوڑے گا تو وہ چھوٹے گا۔ ہمارے ہاں تو غلط عقائد اور غلط نظریات ایسے پختہ ہو چکے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کو تو معاذ اللہ ہم نے کھنڈے لگا دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ جس طرح قیامت کے دن مالک الملک ہوگا، قیامت کے دن کوئی بھی حرکت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ یارو اور کیا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ سجدے کی اجازت دے گا تو میں سجدہ کروں گا۔ سجدہ ہے نا، اللہ کو کرنا ہے نا، سجدہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنی فروتنی اور عبدیت کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن وہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے گا تو میں اللہ کے ہاں سجدہ کروں گا۔ وہاں ہر معاملہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، کسی کی مرضی سے نہیں ہوگا، کسی کی اجازت سے نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کو چھوٹ دے گا، وہ بولے گا، وہ کہے گا، اور وہ کہے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں کہے گا، نہ کہنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ ذوالجلال تو اسے عذاب دینا چاہیں اور یہ اسے اٹھا کے جنت میں پھینک دے، جنت میں کی طرف روانہ کر دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یہ بات یہاں بھی اسی طرح ہے، لیکن لوگوں نے نہ یہاں اللہ کی مشیت کو سمجھا، نہ قیامت کے دن کی اللہ ذوالجلال کی بادشاہت اور مشیت کو سمجھا۔ یہاں بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے اور قیامت کے دن بھی اپنے شفیع بنا رکھے ہیں اپنی ذہن کے مطابق۔ بس جی، اور وہ بھی کہتے ہیں احمق، سالانہ دیتے رہو، ہماری خدمت کرتے رہو، ہم جانے اور ہمارا رب جانے، تمہیں کس بات کی فکر، تمہیں کہے گی فکر مندی، بس تم ہمیں راضی کرو، ہم خود اللہ کو راضی کر لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ تو بڑا آسان سودا اور بڑا سستا سودا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے، ظالموں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ کسی کے دل میں رحم آتا ہے وہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے، سمجھ لے بات، کسی کے دل میں رحم آتا ہے نا تو وہ اللہ پیدا کرتا ہے، کسی کے دل میں پیار آتا ہے تو وہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے فلاں سے بڑا پیار ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ اور یہ بات ایک جگہ اللہ نے نہیں فرمائی، قرآن مجید میں کئی بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ کہیں ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ بخشنے والا کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ کو معاف کر دے؟ کہیں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
میرے بندوں کو بتلا دو میں ہی بخشنے والا ہوں، کوئی اور نہیں۔ 90 عبادی میرے بندوں کو بتلا دو انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں، کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دعا وہ بھی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نماز میں کیا مانگوں اللہ ذوالجلال سے، تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی۔ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں تو اس کو یاد کیا کریں اور پڑھا کریں۔ وہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ اکبر۔ یہ ابوبکر صدیق ہے، یہ صدیق اکبر ہے، صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ اور دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ صدیق اکبر کو کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول کے نزدیک، سب سے زیادہ پیارے ہیں نبی علیہ السلام کے نزدیک۔ انہوں نے پوچھا کیا مانگو؟ کہا ابوبکر یہ مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر بہت زیادتی کی ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا، تیرے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ، میرے پلے تو کچھ نہیں، بس اپنی جناب سے مجھے معاف کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پلے تو کچھ نہیں، میں کون سا عمل پیش کروں، کون سی نیکی سامنے رکھوں؟ نہیں نہیں، بس یہی ہے کہ آپ اپنی جناب سے بخش دیں۔ یہ ہے عبدیت کی انتہا۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ اکبر، فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ حدیث جو سید الاستغفار کے الفاظ سے صحیح بخاری میں ہے، اور اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی وہ صبح کے وقت پڑھ لے اور شام سے پہلے وہ فوت ہو جائے، صرف دل سے وہ دعا پڑھی ہو بشرطے کی، اور شام سے پہلے وہ فوت ہو جائے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے شام کو پڑھ لی وہ دعا، صرف دل سے جس نے شام کو دعا پڑھ لی اور صبح ہونے سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت۔ بعض علماء نے اس حدیث پر مستقل کتاب لکھی ہے اس کی شرح میں، اور چاہیے کہ اس کا پورے 1-2 خطبے دیے جائیں، لیکن وقت نہیں، نہ ہی یہ موضوع ہے پورا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں یا اللہ حسب استطاعت جو وعدہ ایمان لا کے میں نے کیا ہے میں اس کی بجا آوری کروں، اس عہد کو نبھاؤں گا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، تیرے ساتھ وعدہ اور تیرے ساتھ عہد۔ ہم اللہ سے کیا عہد کرتے ہیں؟
کبھی خیال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے کے بعد گویا ہم نے اللہ اور سے ایک عہد کیا ہے، اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اور تیرے محبوب تیرے حبیب کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا تیرے ساتھ عہد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے یہ عہد خود بخود اس میں شامل ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ نکاح کا معاملہ بھی یہی ہے، نکاح کے معاملے میں بھی خامد بیوی کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تجھے یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اب قبول کا کیا مطلب ہے کہ اس کا خرچہ، اس کا نان و نفقہ، اس کی رہائش، اس کا علاج معالجہ، اس کی ساری ضرورتیں وہ میں کفالت کروں گا، وہ میں کفالت۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو جائے جا پیک کے چلے جا علاج کروا کے آ، یہ وعدے کے خلاف ہے، عہد کے خلاف ہے۔ زچگی کا موقع آئے جاؤ والدین کے پاس، پہلا شرع تو ہوتا ہی ان کا ہے، سب یہ حالت کی باتیں، یہ اس عہد کے خلاف ہے جو اس نے کہا قبول ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قبول کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بیوی بن گئی بس؟ نہیں، اس قبولیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو شامل کیا ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے، اور اسی عہد کا یہاں ذکر ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، حسب استطاعت یا اللہ میں تیرے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ پورا کروں، اللہ حسب استطاعت۔ اور آگے کیا؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو برا کام میں کرتا ہوں اس برے کام کے انجام سے بچنے کے لیے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر قسم کے شر سے، برے عمل کے ہر قسم کے شر سے یا اللہ مجھے پناہ میں رکھیے، مجھے پناہ عطا فرمائیے۔ ابو لک بنعمتک علیہ، میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ تیری میرے اوپر بہت سی نعمتیں ہیں، تیری سب نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ انسان تو ایسا احمق ثابت ہوا ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ اللہ کو منعم ہی نہیں سمجھتا، وہ تو کہتا ہے میرا ولی نعمت ہی یہ ہے، اللہ نعمتیں دینے والا نہیں، یہ میرا ولی نعمت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ مجھ سے ملتی ہے۔ یہ جو دعا ہے ہر روزانہ پڑھنے والی، ما اللہ ما اصبح بی من نعمت او بعاد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ جو تو نے ملک کو نعمت دی ہے، بلکہ ساری مخلوق میں سے جس کو بھی تو نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ تیری طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ جو بھی کسی میں خوبی ہے، جو بھی بھلائی ہے، جو بھی خیر ہے، وہ سب تیری عطا ہے، میرے مجھ پر ہی نہیں، اور بعہد من خلقک، تیری مخلوق میں سے کوئی ایک۔ مگر انسان نے تو اللہ ذوالجلال کو یہ سمجھا ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ میرا ولی نعمت یہ ہے، مجھے سب کچھ یہاں سے ملتا ہے، ہمارا داتا تو یہ ہے، ہر چیز مجھے ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن سید الاستغفار میں کیا ہے؟ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی وابوء بذنبی، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دے۔ میں تیری نعمتوں کا شکر ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا،
اس گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ میں بڑی نالائکی ہے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو وہ بھی اللہ کی، جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت ہے تو وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بخشنے والا کون ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں غفر کے معنی پہلے بدلا چکا ہوں، ڈھانپنا، پردہ پوشی کرنا، چھپانا، ڈھانپ دینا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، میں یہ پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، سورۃ فاطر کی تفسیر میں بھی لکھ چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حوالے سے 3 صفات ہیں۔ اللہ غافر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے۔ اللہ غافر ہے، اللہ غفور ہے اور اللہ غفار ہے۔ اور انسان اپنے گناہوں کے لحاظ سے اس کے بھی 3 درجے ہیں، اس کے بھی 3 حیثیتیں ہیں اس کی۔ وہ ظالم ہے پہلے نمبر پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ظلوم ہے اور وہ ظلام ہے۔ ظالم ہے، ظلوم ہے، ظلام ہے۔ راضی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ انسان اگر ظالم ہے تو اللہ غافر ہے، انسان اگر ظلوم ہے تو اللہ غفور ہے، اور انسان اگر ظلام ہے تو اللہ غفار ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ظلام وہ اس آیت کا مصداق ہے، قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی یہ ظلام اس اعتبار سے ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے لے کے کفر اور شرک تک ساری نافرمانیاں اس اسراف میں شامل ہیں، اس اسراف میں شامل ہیں۔ اور اس اسراف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ظلام کے ساتھ۔ اور ظلام کے مقابلے میں اللہ کیا ہے؟ غفار، بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ اتنا بخشنے والا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھے کہ اللہ ذو الجلال نے غفور کے ساتھ رحیم کی صفت ذکر کی، رحمان کی صفت ذکر نہیں کی۔ رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ رحمان وہ ہے جو اپنی ذات میں رحم کرنے والا ہو اور غفور رحمت اس میں پایا جائے، سراپا رحمت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور رحیم وہ ہے جو اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہو۔ گویا رحیم کا تعلق صفت فعلی سے ہے اور رحمان کا تعلق صفت ذاتی کے ساتھ ہے۔ رحمان کا تعلق اللہ کی صفت ذاتی سے ہے اور رحیم کا تعلق اللہ کی صفت فعلی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العزت نے اور رحمان یہ ایسی صفت ذاتی ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرح اللہ کا علم بن کے رہ گئی ہے۔ رحمان کے علاوہ اور کوئی صفت ایسی نہیں
جس کو علم کی حیثیت حاصل ہو، یعنی اصل اسم کی، علم کہتے ہیں اسم کو، نام کو۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ باقی تمام اسماء مبارکہ جتنے بھی ہیں وہ صفاتی۔ بڑی لمبی بات ہے اس حوالے سے، لیکن صرف سمجھانے کی حد تک مختصر طور پر عرض ہے کہ جتنی صفتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ ذو الجلال کی جتنی صفتیں ہیں وہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، جتنی بھی صفتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہو پکارو۔ لیکن جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو یا اللہ کہتے ہو، یا الرحمن نہیں کہتے، یا رحمان کہتے ہو، یا رحیم کہتے ہو، یا رحیم کہتے ہو، یا غفور کہتے ہو، یا رازق کو کہتے ہو، یا الرزاق نہیں کہتے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ میں الف لام نفس کلمے کا ہے، نفس کلمے کا ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کے اسم کا جز ہے الف لام۔ لیکن دوسرے اسماء میں الف لام معرفے کے طور پر ہے، نفس کلمے کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کرے میری باتیں سمجھ آ جائے آپ کو، یہ نفس کلمے کا نہیں ہے، اسی لیے جب پکارا جاتا ہے تو الف لام کٹ جاتا ہے، لیکن اللہ میں نہیں کٹتا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کا الف لام پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمے کا اصل جز۔ باقی جتنے اسماء ہیں وہ کلمے کا جز نہیں ہے۔ البتہ الرحمن کی صفت یہ اتنی نمایاں ہے کہ یہ بھی علم کی حیثیت اختیار کر گئی، علم کی، نام کی حیثیت۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علم القرآن۔ جس طرح اللہ کا لفظ ہے انی انا اللہ، اللہ نے فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام سے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا میں رحمان ہوں جس نے قرآن دیا ہے تمہیں۔ الرحمن علم القرآن۔ اللہ اکبر۔ یہ موافقت کیسی ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ تفصیل ہے۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ یا اللہ کہو یا رحمان کرو، یہ اللہ کے نام ہے۔ لیکن اب الرحمن علم کی حیثیت، رحیم علم کی حیثیت نہیں، بلکہ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو رحیم کا اکیلا استعمال بہت کم ہے، وہ کسی اور صفت کے ساتھ ہے، اللہ کی کسی اور صفت کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا البر الرحیم، کہیں فرمایا الغفور الرحیم، کہیں فرمایا التواب الرحیم، کہیں فرمایا العزیز الرحیم۔ یعنی اکیلا نہیں، رحیم کا اکثر و بیشتر کسی اور صفت کے ساتھ آیت کی مناسبت کی بنیاد پر اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور رحیم، رحمان صفت رحمت، جس طرح میں نے عرض کیا، حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذو الجلال نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ذو الجلال نے اپنے عرش پر اپنے ساتھ ایک کتاب رکھی ہے، انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے مقدرات کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے سبقت رحمتی من غضبی، سبقت رحمتی من غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ غضب، رحمت
بغیر فعل کے بھی ہے، لیکن غضب نتیجہ ہے کسی نافرمانی کے نتیجے۔ بات سمجھے؟ اگر رحم جو ہے وہ بغیر کسی فعل کے ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ بات سمجھیے، اللہ کرے سمجھ آئے، یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، وہ کسی عمل کی بجائے اللہ رحیم ہے، حتیٰ کہ کافروں پر بھی رحیم ہے، مشرکوں پر بھی رحیم ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں ان پر بھی رحیم ہے۔ کیوں؟ یہ صفت رحیمت۔ ناراضگی کب ہے؟ جب وہ فعل کرتا ہے، جب وہ نافرمانی کرتا ہے، اس وقت وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال غضب، ناراض اس وقت ہوتے ہیں۔ لیکن رحیمیت کی صفت اللہ ذوالجلال کی کیا ہے؟ فرمایا میرے غضب سے سبقت لے چکی۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو پہنچی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کرو، انسان تو انسان، کون سی چیز ہے جس کا وجود خود بخود ہے اللہ کے بغیر؟ جس کو جو وجود ملے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے ہر ایک پر اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ شامل حال ہے۔ وہ جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، انسان ہی نہیں، حیوان بھی، کیڑے مکوڑے بھی، حتیٰ کہ تحت الثری میں رہنے والے کیڑے بھی، ان کو بھی دینے والا کون ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے۔ اسی لیے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو، بندوں پر نہیں کہا، میرے بندوں پر نہیں کہا، لا کل شے، ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ اکبر۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ میں رحم کروں گا، ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، میں رحیم بنوں گا، ظلام نہیں بنوں گا، ظالم نہیں بنوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رحیمیت کا وفور کتنا ہے اور اس کی بے حد و انتہا کتنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صرف ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنت، اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحیمیت کی وسعت کیا ہے تو وہ اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اور کیا پوچھتے ہیں؟ کافر بھی کو بھی اللہ کی رحمت کا علم نہیں، وہ تو اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہی نہیں۔ فرمایا اگر وہ بھی سمجھ جائے اللہ کی رحمت کو تو فرمایا ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنت احد، تو کوئی بھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے امید ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امیدوار ہی رکھے، اپنی رحمت کا بھی اور اپنی جنت کا بھی، کیونکہ جنت بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، جنت بھی اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ مظہر ہے۔ اور غضب جو ہے اس کا مظہر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ جہنم سے جنت اسی لیے وسیع ہے، جہنم سے جنت اسی لیے وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت غضب سے وسیع ہے۔ بات سمجھے؟ اسی لیے اور میں نے ایک دن کہا تھا، وہ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے کہ جہنم اگر وسیع ہے تو جنت وسیع تر، جہنم اگر وسیع ہے تو جنت وسیع تر۔ لا تقنطوا جواب ہے حل میں مزید کا، لا تقنطوا جواب ہے حل میں مزید کا۔ جہنم سے اللہ ذوالجلال کو حلم طلب، بھر گئی ہو تم،
وہ کہے گی حل میں مزید اور ہے تو لاؤ، اور ہے تو لاؤ۔ جہنم بولے گی، لیکن جنت وہ بھرے گی نہیں۔ اللہ ایک اور انسان پیدا کرے گی اور مخلوق پیدا کرے گی اور اس کو جنت میں بسائے گی۔ جنت اتنی وسیع ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ گویا ہم اللہ کی رحمت کی وسعت کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی وسیع ہے۔ اللہ اپنی اس وسیع رحمت کی بنا پر، فرشتے بھی یہی دعا کرتے ہیں، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی وسیع رحمت کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔